بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ تو اس سے پہلے ابھی ہم لوگوں نے حرف الواو سے ریلیٹڈ جو ہے وہ پڑھا۔ اب یہ بہت ہی اہم چیپٹر ہے عربک کا، جو پیچھے بھی ہم نے ذکر کیا کہ التذکیر والتانیث، یعنی المذکر والمؤنث، میسکولن اینڈ فیمنن۔ تو یہ جو التذکیر والتانیث ہے، تو جیسا کہ ہم نے بتایا کہ عربک میں کیا ہے، بہت ساری زبانوں میں میسکولن اینڈ فیمنن کو لے کر کے بہت زیادہ سینسٹیوٹی نہیں ہے جیسے انگلشی میں، لیکن عربک میں کیا ہے کہ ہر ورڈ جو ہے اور ہر فعل، ہر ورب وہ اس سے گھرا ہوا ہے، کوئی بھی ورڈ جو ہے وہ اس سے آزاد نہیں ہے کہ، اور اس کی وجہ سے جیسا کہ ابھی جو مختصر ہم لوگوں نے کچھ چیپٹرز پڑھے ہیں اس میں دیکھا کہ مذکر مؤنث ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ہر جگہ پہ چینجز ہوتے ہیں۔ جیسے پروناؤن میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ ہوا مذکر کے لیے تھا، ہیا مؤنث کے لیے تھا، ہی شی، اسی طرح سے جو ہے ہاذا دیکھا مذکر کے لیے تھا یہ اور ہاذہ مؤنث کے لیے، اسی طرح سے ذالکا یہ تھا مذکر کے لیے، تل کا ڈیٹ مؤنث کے لیے، یعنی یہ اب گویا کہ جو بھی ورڈ ہوگا اس کے حساب سے جو ہے وہ پروناؤن بھی چینج ہوگا۔ یہی معاملہ آگے ہم پڑھیں گے کہ جو عربک کا پورا ورب سسٹم ہے الفعل کا، وہ کیا ہے، وہ بھی ہر جگہ پہ کیا ہے، وہ مذکر مؤنث میں گھرا ہوا ہے۔ یعنی اگر ورب مؤنث ہے تو اس کے لحاظ سے پھر جو ہے وہ آگے کے جو اسم ہوں گے یا ناؤنس ہوں گے جو بھی ہوں گے وہ مؤنث یوز ہوں گے، یا جو بھی کنیکٹڈ ورڈز ہیں تو ان سب پر کیا ہے اس کا امپیکٹ پڑتا ہے۔ تو تذکیر و تانیث کا جو ہے یعنی المذکر والمؤنث، اس کا عربک میں بہت ہی بیسک رول ہے اور کہیں پر بھی جو ہے اس سے چھٹکارا نہیں ہے، لہٰذا اس کو بہت ان ڈیپتھ میں سمجھنے کا ہے تاکہ جو ہے وہ آگے مسٹیکس کم سے کم ہو۔ تو اس کی کئی ٹائپس ہوتی ہیں، المذکر والمؤنث کی کئی ٹائپس ہیں، جس میں سے کیا ہے، پہلا ہے الجنس الحقیقی۔ یہ الجنس الحقیقی کیا ہے؟ ریئل جینڈر۔ الجنس کس کو کہتے ہیں؟ جینڈر کو۔ تو الحقیقی ریئل، یعنی جو گویا کہ یونیورسل ٹروتھ ہے وہ گویا کہ اس کے انڈر میں آتا ہے، اس میں کچھ بھی اس میں ڈاؤٹ فل جو ہے کچھ بھی نہیں ہے، یہ بہت نون ہے، بہت کامن ہے اور ہر آدمی اس کو سمجھتا ہے۔ تو اب اس کا بیسک مطلب کیا ہوا کہ جو مذکر ہے اس میں مذکر کے حساب سے وہ پروناؤن یوز ہوگا، ورب یوز ہوگا، اور جو مؤنث ہے اس میں کیا ہے، مؤنث کے حساب سے جو ہے وہ پروناؤن یوز ہوں گے، اسی طرح سے ورب یوز ہوں گے۔ یہ سارا اس کا بیسک مطلب یہ ہے۔ چونکہ جیسے ہم اردو میں دیکھتے ہیں کہ ماں والدہ، تو اب یہ کہیں گے کہ میری والدہ اردو میں بھی، اور کتاب ہے جیسے میری کتاب، گھر ہے میرا گھر، میری گھر نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ اردو عربک کی وجہ سے کیا ہے، اردو میں بھی یہ سینسٹیوٹی کافی زیادہ ہے کہ ہر لفظ جو ہے وہ گویا کہ جب اگلے مرحلے میں داخل ہوتا ہے، جب وہ سینٹینس میں یوز ہوتا ہے یا اس کے حساب سے جو ریلیٹو فریز یوز ہوتے ہیں وہ بھی جو ہے وہ اسی فارمیٹ میں مذکر مؤنث کا امپیکٹ ان میں ہوتا ہے۔ تو یہ ریئل جینڈر میں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہے، یہ سب یونیورسل ٹروتھ کا حصہ ہے، یعنی فادر یہ ظاہر ہے میسکولین ہے، ہر جگہ کسی بھی زبان میں یہ میسکولین ہی ہوگا، لیکن بہت ساری زبانوں میں اس کے میسکولین فیمنن ہونے سے بہت فرق نہیں پڑتا، جیسے کہ آپ انگلشی کو لے لیں، مائی فادر یہ
یہاں پہ بھی ہوں گا، اور یہاں پہ مائی مدر، یہ بھی اس میں یہ بہت اس میں کوئی سینس سوائے ہی شی کے جو ہے انگلش میں وہ اس کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے، مطلب بالکل جو ہے وہ سب کے لیے ایک ہی ہے۔ اسی طرح سے اخ بھائی، اخ، اب، فادر، اس کو کیسے پڑھیں گے؟ امن کے بجائے ہم کیا پڑھیں گے اس کو؟ اخت، بنت، جیسا کہ میں نے بتایا کہ بائی ڈیفالٹ اعراب عربک کا کیا ہے، اگر اس پہ الف لام نہیں ہے تو بائی ڈیفالٹ اعراب کیا ہوتا ہے؟ تنوین، لیکن سنگولر میں تنوین نہیں پڑھی جاتی ہے، اور سینٹینس میں اگر وہ بیچ میں ہے تو اس کو پڑھا جاتا ہے، لیکن جہاں پر بھی ہم اسٹاپ کر رہے ہیں وہاں پہ اس کو پروناؤنس نہیں کیا جاتا ہے۔ تو سنگولر ورڈ کو پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ اس کو ہم امن، اختن نہیں کہہ سکتے ہیں، بلکہ کیا کہیں گے؟ اخت، بنت، اما، دجاجہ، یہ صحیح طریقہ ہے سنگولر ورڈ کو پروناؤنس کرنے کا، یاد کرنے کا۔ لیکن اس کا جیسے ہم اخت پروناؤنس کر رہے ہیں تو یہ انڈر اسٹوڈ ہے کہ جو تا ہے جہاں پہ ہم اسٹاپ کر رہے ہیں اس کا بائی ڈیفالٹ اعراب کیا ہے؟ تنوین، اس میں کچھ بھی سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، بائی ڈیفالٹ اعراب اس کا تنوین ہے۔ اور اسی طرح سے اگر الف لام ہے تو الف لام پہ تنوین نہیں لگا سکتے ہیں، الاخت، تو اس کا بائی ڈیفالٹ اعراب صرف پیش ہوگا۔ یہ بس یہ سمجھے کہ اگر سنگولر ورڈ ہے الف لام لگا ہوا ہے تو اس کا بائی ڈیفالٹ اعراب پیش دمہ ہے، اور اگر الف لام نہیں ہے تو اس کا بائی ڈیفالٹ اعراب کیا ہے؟ یہ دو پیش والی تنوین ہے۔ ولد، ام، دیک، مرغا، دجاجہ، مرغی، انکل، اما، آنٹی۔ تو نوٹ میں بھی لکھا ہوا ہے کہ مذکر و مؤنث کی اس قسم سے ہر لوگ واقف ہے اور اس کو بآسانی ہر کوئی سمجھ سکتا ہے، یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے۔ اور اسی نسبت سے اس کے نیم میں بھی آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ الجنس الحقیقی، یعنی ریئل جینڈر، یہ کسی ایڈیشنل سمجھ کا محتاج نہیں ہے۔ یہ اب یہ ہے فارمل جینڈر، الجنس المجازی۔ تو مجازی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ یعنی زبان میں ایسا ہی ہوتا چلا آ رہا ہے، فارمل یعنی یہ ایسا ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اب جیسے اردو ہی میں دیکھیں، یہ مسجد ہے، میری مسجد، یہ مؤنث ہے کس میں؟ اردو میں، میری مسجد، یہ نہیں بولیں گے میرا مسجد، حالانکہ مسجد میں کوئی ویسی اردو میں ابھی میں بتا رہا ہوں، یہ اردو میں اگر یہ بولے کہ اس کی کیا بنیاد ہے مؤنث ہونے کی تو کچھ نہیں ہے، یہ فارمل ہے، یعنی الجنس المجازی ہے، ایسا ہی ہوتا چلا آ رہا ہے، لوگ اس کو مؤنث یوز کرتے ہیں، لہذا یہ مؤنث ہے، اس میں کوئی ویسا کوئی سائن نہیں ہے جس سے یہ ہو کہ بھئی یہ مؤنث ہے۔ اسی طرح سے کتاب کو اردو میں لے لیں، میری کتاب، اس میں بھی یہ کتاب مؤنث ہے، اس کا کوئی وہ نہیں ہے کہ بھئی میرا کتاب لوگ نہیں کہتے۔ یا گھر ہے، میرا گھر، میری گھر نہیں کہتے۔ تو یہ اب گھر کیوں مؤنث ہے؟ ایسا ہی ہوتا چلا آ رہا ہے کہ اردو میں گھر یعنی مذکر یوز ہوتا ہے، کتاب کو مؤنث یوز کیا جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ الجنس المجازی اس کو کہتے ہیں، فارمل جینڈر، کہ ایسا ہی ہوتا چلا آ رہا ہے۔ تو مسجد عربک میں کیا ہے؟ مذکر ہے۔ تو اس میں دو ٹائپ ہے الجنس المجازی میں، ایک تو یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اردو میں جیسے کیا ہوتا ہے؟ والا اور والی، جیسے کپڑے والا اور کپڑے والی، تو یہ والا والی جو ہے یہ الف گویا کہ مذکر میں لگتا ہے اور یا مؤنث میں لگتی ہے، تو یہ ایک بنانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ کسی کو بھی پکاریں گے۔ تو یہ جو یہ پہلی قسم ہم لوگ پڑھ رہے ہیں الجنس المجازی کی، یہ کیا ہے کہ یہ ایسا ہی ہوتا چلا آ رہا ہے، لیکن اس میں عربک میں کیا ہے کہ پہلی قسم جو الجنس المجازی کی ہے اس میں سائن ہے، اردو میں جیسے کوئی نشانی نہیں ہے، کوئی علامت نہیں ہے، لیکن اس کی جو پہلی
الجنس المجازی کی جو پہلی ٹائپ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، پہلی قسم، تو وہ کیا ہے؟ یہ گول تا مؤنث کی علامت، یہ گول تا کیا ہے؟ مؤنث کی علامت ہے۔ اس کو ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ تائے مدورہ، مدور بولتے ہیں سرکلڈ کو، گول کو۔ تو یہ چونکہ یہ گول تا ہے تو اس کو تائے مدورہ بولتے ہیں، یعنی گول تا۔ تو یہ گول تا باضابطہ مؤنث کی علامت ہے۔ اگر کسی بھی لفظ میں آخر میں گول تا لگی ہوئی ہے تو عربک میں کیا کہا جائے گا؟ اس کو مؤنث کہا جائے گا۔ اور مؤنث کہنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ پروناؤن مؤنث یوز ہوں گے، ورب مؤنث یوز ہوں گے، دیگر چیزیں مؤنث یوز ہوں گی۔ تو یہ مطلب ہوتا ہے مذکر مؤنث کا۔ جیسے اردو میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو ریلیٹو موڈ میں میرا گھر یا میری کتاب، تو یہ میرا الف جو ہے مذکر کے لیے یوز کرتے ہیں، میری یا مؤنث کے لیے یوز کرتے ہیں۔ تو یہ اردو میں مطلب ہوتا ہے کسی کے مذکر اور مؤنث ہونے سے کیا امپیکٹ پڑتا ہے، تو اس سے ریلیٹڈ اگر کوئی اضافت ہے تو اس کو مذکر مؤنث ہم یوز کرتے ہیں، تو وہ بہت بڑا امپیکٹ ہوتا ہے۔ کیونکہ اگر ہم یہ کہیں گے کہ میری گھر، تو جو بھی جانتا ہوگا اردو وہ جو ہے اس کے ذہن پر بہت برے اثرات مرتب ہوں گے۔ تو یہ یہاں پہ کچھ ورڈ ہے جو کس میں ہم لوگ ابھی پڑھ رہے ہیں، یہ فارمل جنڈر الجنس المجازی، اس کا القسم الاول یعنی جو الف پارٹ اے ہے اس میں کیا ہے کہ پراپر گولتا لگی ہوئی ہے، لہٰذا یہ اردو سے کافی مختلف ہے، کیونکہ اردو میں کوئی علامت نہیں ہوتی ہے، اس میں پراپر علامت ہے۔ تو مذکر، اور اس کا بیس کیا ہے کہ ایسا ہی ہوتا چلا آ رہا ہے، یہ بیس ہے۔ سیارہ، اس کو کیسے پڑھتے ہیں؟ یہ تا کو پروناؤنس الف کی طرح کیا جاتا ہے، یعنی یہ گویا کہ لاسٹ میں کیا ساؤنڈ کرتا ہے؟ الف کا ساؤنڈ کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ ہا جو ہے اس کو پراپر ساؤنڈ میں لائیں گے، نہیں، الف کا ساؤنڈ ہوتا ہے، یعنی حیا سیارہ، یعنی کہ سیارہ نہیں، بلکہ ساؤنڈ جو ہے وہ الف سے ملتا جلتا ہوتا ہے، یعنی ہلکا ہوتا ہے، یہ نہیں کہ پورا الف ہو بلکہ ہلکا ہو۔ تو بولنے میں جو فنیٹکس ہے اس میں کیا ہے؟ وہ الف سے نیئرسٹ اس کا ساؤنڈ نکلتا ہے، آیا، سا، آ۔ تو یہ سب مؤنث ہے، سا، آ، واچ گھڑی، آیا نشانی، نافذہ کھڑکی، ونڈو، سیارہ کار، مسجد، کرسی، صراط، جدار۔ مذکر و مؤنث کی یہ قسم کیا ہے؟ مجازی ہے، ایسا ہی ہوتا چلا رہا ہے۔ اس کے مذکر و مؤنث ہونے کی یعنی عقلی کوئی لاجیکل اس کا بیس نہیں ہے، بس یہ ہے کہ ایسے ہی ہو رہا ہے، یعنی یہ گویا کہ روایتی طریقے سے ایسا ہی ہوتا چلا آ رہا ہے۔ لوگ کتاب کو ہمیشہ مذکر ہی استعمال کرتے آ رہے ہیں اردو یعنی عربک میں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بعض لوگ اس کو مؤنث استعمال کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح سے حیات ہمیشہ مؤنث ہی استعمال ہوتا آ رہا ہے، اور لیکن عربک کا پلس پوائنٹ ہے کہ اس میں گول تا بھی لگی ہوئی ہے، لہٰذا بالکل کلیئر ہے کہ کیا یہ وہ مذکر ہے یا مؤنث۔ اور جیسا کہ پتہ ہے کہ تو یہ ایک اصولی بات تو یہی ہے کہ گول تا کیا ہے؟ مؤنث کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ یہ تا جہاں بھی اخیر میں لگی ہو وہ لفظ مؤنث ہوتا ہے، لیکن کچھ گنے چنے الفاظ ہیں جس کے اخیر میں تا لگی ہو لیکن اس کے باوجود وہ کیا ہے؟ مذکر استعمال ہوتے ہیں، جیسے طلحہ، حمزہ، حنزلہ، یہ سب میں دیکھ رہے ہیں کہ گول تا لگی ہوئی ہے لیکن کیا ہے؟ یہ مذکر ہے۔ اب پھر ہم آگے پڑھیں گے کہ وہ مبالغے کے لیے جو ہے بھی یوز کرتے ہیں گول تا، جیسے آج کل ادائی جیسے ہے، یعنی دعوت دینے والا، تو یہ اس کو کہتے ہیں ادائیہ۔ تو یہ مبالغے کے لیے لگا ہوا، جیسے کسی بھی میل دائی کو بولیں گے ادائیۃ الاسلامی، یہ مذکر کے لیے، یہ نہیں کہ یہ مؤنث والا نہیں بلکہ ادائیۃ الاسلامی یعنی بڑے دائی، یعنی بڑے دائی۔ تو یہ گول تا کیا ہے؟ مبالغے کے لیے، یعنی سپرلیٹو ڈگری کے فارم میں بھی یوز ہوتا ہے، جیسے علامہ۔ تو یہ علامہ میں بھی جو گول تا ہے یہ کیا ہے؟ یہ سپرلیٹو ڈگری کے لیے بھی تا یوز کی جاتی ہے عربک میں، جو ہم آگے پڑھیں گے۔ تو یہ سمجھے کہ ایک تا کا یہ بھی ہے کہ وہ تا جو ہے
وہ مبالغے کے لیے سپرلیٹو فارم کو بتانے کے لیے بھی اس کو یوز کیا جاتا ہے، یعنی بس ذہن میں رہے. اور یہ نیم بھی، یعنی یہ سب ایکسیپشنس ہے، بٹ یہ کہ بنیادی بات وہی ہے کہ تا جو ہے وہ مؤنث کی علامت ہے، لیکن ہر جگہ پہ ایکسیپشنس ہوتے ہیں. تو بس اس بیک گراؤنڈ میں یہاں پر بھی دوسری ٹائپ ہے والا والی کی. تو اس میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ گولتا لگی ہوئی ہے، لہٰذا کوئی کنفیوژن نہیں ہے. مسلم یعنی اسلام والا، اسلام لانے والا، اور اسلام لانے والی. تو یہ والا والی ہو گیا، جدید نیا، جدیدہ نئی، صالح صلاح والا، صالحہ صلاح والی یعنی نیک نیک، کافر کافرہ، کفر والا کفر والی، کفر کرنے والا کفر کرنے والی. تو یہ والا والی کا سینس اس میں ہوتا ہے کہ کوئی بھی اگر صفت کا اس طرح کا لفظ ہے تو اردو میں جیسے ہم والا والی فوراً بنا دیتے ہیں، گھر والا گھر والی، کپڑے والا کپڑے والی. تو یہ عربک میں بھی والا والی کے لیے کیا ہے، والی کے لیے گول تا لگاتے ہیں، اور اگر گول تا ہٹا دیں تو والا ہو گیا. بس یہ ایک سمپل سا ہے. اس کو اردو میں الف لگاتے ہیں اور یا لگاتے ہیں. تو اردو کا اپنا طریقہ ہے، اور عربک کا کیا ہے، مؤنث کے لیے گول تا لگا دیتے ہیں تو وہ گویا کہ والی کا سینس ہو گیا، اور گول تا ہٹا دیں صفت سے تو وہ والا کا سینس ہو گیا. جیسے صالحہ، تو گول تا ہٹا دیں تو صالح ہو گیا. تو یہ والا والی کا سینس ہے. تو یہ بہت آسان ہے، جو بھی صفاتی لفظ ہوتے ہیں اس میں یہ بہت کامن یوز ہوتا ہے. اس میں نوٹ میں بھی لکھا ہوا ہے کہ مذکر مؤنث کی یہ وہی قسم ہے جس کو اردو میں یعنی والا اور والی سے تعبیر کر دیں. یہ اختیاری ہوتا ہے، مثلا طویل لمبے قد والا اور طویلہ لمبے قد والی. اس میں سمجھنے والی چیز یہ تا ہے، اس کو کیا بولتے ہیں، تائے مدورہ، یعنی گولتا جو میں نے ابھی پیچھے بتایا. یہ تا جہاں بھی اخیر میں لگی ہو وہ لفظ مؤنث ہوتا ہے. یہ تا مؤنث کی علامت سائن سمجھی جاتی ہے. آپ کسی بھی صفاتی لفظ کو اس طرح سے تا لگا کر مؤنث استعمال کر سکتے ہیں. جیسے ساجد ساجدہ، ساجد سجدہ کرنے والا، ساجدہ سجدہ کرنے والی. عابد عبادت کرنے والا، عابدہ عبادت کرنے والی. ناصر مدد کرنے والا، ناصرہ مدد کرنے والی. تو یہ سب ہے، یہ گولتا اس میں. اور وہ بس ایک ایکسیپشن ہے کہ وہ مبالغے کے لیے یوز کرتے ہیں. جب آپ پڑھتے رہیں گے تو وہ بیک گراؤنڈ سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کیا ہے. اس کے بعد یہ ہے الجنس اللفظی. یہ بہت اہم ہے، اور یہ ایکسیپشنل جینڈر ہے. یعنی اس میں جو ابھی دو ٹائپ ہم نے پڑھا کہ الجنس الحقیقی، یہ تو بالکل انڈر اسٹوڈ ہے. یہ ہوتا ہے ریئل جینڈر. اور دوسرا ہم نے پڑھا الجنس المجازی. اس میں گولتا جو ہے وہ بالکل بہت بیسک رول پلے کر رہی ہے. جس میں گولتا نہیں ہے وہ مذکر ہے، جس میں گولتا ہے وہ مؤنث ہے. جس میں گولتا ہے وہ مؤنث ہے، جس میں گولتا نہیں ہے وہ مذکر ہے. اب کیا ہے، کچھ ورڈ ایکسیپشنل ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں، الجنس اللفظی، یعنی لفظی طور پہ یہ مؤنث استعمال ہوتے ہیں. ابھی ہم تو یہ یاد ہونا ضروری ہے کہ یہ جو ورڈز ہیں یہ سب کیا ہے، یہ مؤنث یوز ہوتے ہیں. یعنی مؤنث یوز ہونے کا کیا مطلب ہے، یعنی اس سے ریلیٹڈ پروناؤن، ورب، فعل، وہ سارے کیا ہے، مؤنث یوز ہوں گے. تو اس میں مؤنث کا کوئی سمبل نہیں ہے جو ہم پیچھے پڑھ چکے. جیسے یا تو گولتا لگی ہو وہ بتاتی ہے کہ مؤنث ہے، یا پھر ریئل جینڈر ہو تو وہ بھی نہیں ہے. بٹ یہ کیا ہے، ایکسیپشنل جینڈر ہے. اس کو آپ کو یاد کرنا پڑے گا کہ یہ سب لفظ مؤنث یوز ہوتے ہیں. اس کو مؤنث سمائی بھی بولتے ہیں، مطلب ویسے جو اردو میں کتابیں لکھی ہوئی ہیں اس میں. تو یہ کیا ہے، الجنس اللفظی. اس کا جو عربک ٹرم ہے وہ الجنس اللفظی، اور ایکسیپشنل جینڈر ان عربک فار فیمنن. تو سما، اب دیکھیے آسمان، یہ مؤنث استعمال ہوتا ہے. پورے قرآن میں یہ مؤنث استعمال کیا گیا ہے.
سما لکھا جائے گا سماؤن، جیسا کہ میں نے بتایا پیچھے، اور اگر الف لام لگا ہے تو السما. حرب جنگ، بیٹل وار، یہ بھی کیا ہے مؤنث ہے. شمس سورج، سن یہ بھی کیا ہے، اس میں دیکھ رہے ہیں کہ کوئی علامت ہے لیکن شمس عربک میں کیا ہے مؤنث ہے. نار آگ، یہ بھی کیا ہے مؤنث ہے. پورے قرآن میں یہ مؤنث یوز ہوا ہے، سارے لفظ ہر جگہ پہ مؤنث یوز ہوتے ہیں. جہنم یہ بھی کیا ہے مؤنث ہے. ریح ہوا، اور ہوا سے ریلیٹڈ اور بھی جو بھی الفاظ آتے ہیں وہ بھی سب سارے کیا ہے مؤنث یوز ہوتے ہیں، ان کو ذکر نہیں کیا گیا. یہ سمجھے کہ ریح ہوا ہوتی ہے، اور اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی جو ہے وہ سب کیا ہے سارے کے سارے مؤنث یوز ہوتے ہیں. جیسے ریح سرسر ناتیہ، اور بھی جو بھی صفاتی لفظ ہوں گے ظاہر ہے وہ بھی مؤنث یوز ہوں گے. خمر شراب یہ بھی کیا ہے مؤنث ہے. نفس یہ بھی کیا ہے مؤنث ہے. جیسے یا یہ تو ہے نفس المطمئنہ، النفس المطمئنہ تو. یہ بھی کیا ہے مؤنث ہے. دار یہ بھی کیا ہے گھر مؤنث ہے. دلو بالٹی بکیٹ یہ بھی کیا ہے مؤنث ہے. ارض زمین اور آسمان دونوں مؤنث ہے. ارتھ. طاغوت یہ بھی کیا ہے مؤنث ہے. عصا یہ بھی کیا ہے مؤنث ہے. رؤیا خواب یہ بھی کیا ہے مؤنث ہے. سبیل راستہ یہ بھی کیا ہے مؤنث ہے. بئر کنواں یہ بھی مؤنث ہے. کاس گلاس کپ یہ بھی کیا ہے مؤنث ہے. تو یہ آپ کو یاد کرنا پڑے گا. یہ سارے جو ہے یہ اس کو یاد کر لیں پراپر کہ یہ سب کیا ہے ایکسیپشنل جینڈر ہے، مؤنث یوز ہوتے ہیں. آپ ڈھیر ساری جگہوں پر آگے دیکھیں گے کہ یہ مؤنث یوز ہوئے ہیں. تو یہ کیا ہے استثنائی طور پہ مؤنث ہے کہ کوئی علامت نہیں ہے، لیکن جو ہے یہ مؤنث استعمال ہوتے ہیں ایکسیپشنل جینڈر میں. اس میں کوئی بھی مؤنث کی علامت نہیں پائی جاتی ہے، لیکن یہ سب مذکورہ بالا الفاظ مؤنث استعمال ہوتے ہیں. ان کو مؤنث سمائی بھی کہا جاتا ہے. یہ سب الفاظ قرآن میں مؤنث استعمال ہوئے ہیں. ان سب الفاظ کا ذہن میں مؤنث کے طور پر محفوظ رہنا جو ہے وہ ضروری ہے، یہ یاد کر لیں. تو یہ پارٹ اے میں الف میں تو یہ دیکھا، پھر اس کو بائیفرکیٹ کر کے لکھا گیا ہے تاکہ اب سمجھنے میں آسانی ہو. عمومی طور پر شہروں اور ممالک کے جو بھی نیم ہوتے ہیں وہ کیا ہے مؤنث استعمال ہوتے ہیں. یہاں پہ کچھ مشہور نیم دیے گئے ہیں جیسے العراق، واشنگٹن، پاکستان، مصر. یہ سب کیا ہے، یہ سب عمومی طور پر شہروں اور ممالک کے نام مؤنث استعمال ہوتے ہیں، یعنی وہ ایکسیپشنل جینڈر ہی میں کاؤنٹ ہوتے ہیں. اسی طرح سے یہ یاد رکھیں کہ باڈی کے پارٹس اکثر جو ہے وہ مؤنث استعمال ہوتے ہیں، کچھ مذکر بھی استعمال ہوتے ہیں. لہذا جو مؤنث استعمال ہوتے ہیں وہ یہاں پہ لکھ دیے گئے ہیں. جیسے ید بیضا جو آپ نے سنا ہوگا، الید البیضاء. یہ بیضاء مؤنث ہے. عین آنکھ یہ کیا ہے مؤنث ہے. قدم یہ بھی مؤنث ہے. رجل لیگ ٹانگ کو بولتے ہیں. ساق یہ بھی کیا ہے پنڈلی، یہ مؤنث ہے. اذن کان یہ بھی مؤنث ہے. خد رخسار چھک یہ بھی کیا ہے، یہ سب مؤنث ہے. اسی طرح سے یہ مؤنث کی علامت ہے باضابطہ، تو وہ تو یہ کیا ہے اب یہ علامتوں میں شمار ہوتا ہے اس کا، اگرچہ چونکہ وہ اس کو الگ الگ نہیں لکھا گیا ہے، وہ ایک ساتھ لکھ دیا گیا ہے. تو یہ سب کیا ہے، اب یہاں سے پھر مؤنث کی علامات شروع ہو رہی ہیں. یہ ایکسیپشنل جینڈر کا حصہ نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے، یہ باضابطہ مؤنث کی علامات ہیں. اور اس پیٹرن پر جو بھی لفظ ہے وہ کیا ہے، وہ مؤنث ہی اس کو استعمال کرتے ہیں. تو یہ جو گول یہ جو یا ہے اور اس پر کھڑا زبر ہے، اس کو کیا بولتے ہیں الف مقصورہ. یہ یا ہے لیکن اس کو کیا بولتے ہیں الف مقصورہ، چونکہ اس کا پروناؤنسیشن جو ہے الف کی طرح نکلتا ہے. کبرا
اب کبریا تو اس کو نہیں پڑھتے بلکہ کبرا، حسنا، صغرا، بشرا، تو یہ الف کا ساؤنڈ کرتا ہے لیکن لکھا جاتا ہے یا کے ساتھ، تو اس کو یا پہ کھڑی زبر یہ باضابطہ مؤنث کی علامت ہے. جس لفظ کے آخر میں بھی یہ یا ہو اور اس پہ کھڑا زبر ہو وہ کیا ہے؟ مؤنث ہے. لیکن اس کے لیے یہ پیٹرن گویا کہ ہے، یہ یعنی 4 ورڈ اور اس میں یہ پیٹرن پر، جیسے موسیٰ، عیسیٰ یہ بھی ہے لیکن کیا ہے یہ ظاہر ہے کہ اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ الف مقصورہ ہے لیکن یہ ظاہر ہے کہ اللہ کے مشہور پیغمبر. تو یہ 4 ورڈ جیسا کہ نیچے لکھا ہوا کہ ایسا لفظ جس میں 4 حروف ہو، جیسے ان سب میں دیکھ رہے ہیں 4 حروف ہے، حسنہ میں، کبرا میں، صغرا میں، یہ سب میں 4 حروف ہے اور چوتھا لفظ جو ہے وہ کیا ہے، اور سب پہ اعراب بھی ایک ہی ہے. تو یہ پیٹرن ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بشرا کے وزن پہ جو بھی وہ لفظ ہو یا صغرا کے کسی ایک کو بھی لے لیں، کبرا، حسنہ، ان سب کے کسی بھی وزن پر ہو، یعنی ان سب میں پہلے لفظ پہ پیش ہے، دوسرے پہ جزم ہے، تیسرے پر زبر ہے، فتحہ ہے، اور اس کے بعد یہ الف مقصورہ ہے. تو جو بھی لفظ ایسا ہو جس کا پہلا لفظ جس کے پہلے پیش ہو اور پھر دوسرے پر جزم ہو، تیسرے پر زبر ہو اور چوتھا حرف یا ہو، تو ایسا لفظ کیا ہے؟ مؤنث ہوگا. اور یہ مؤنث کا وزن کہلاتا ہے. اور یہ آگے ہم پڑھیں گے کہ یہ سپرلیٹو ڈگری ہوتا ہے، یعنی اس کا جیسے اس کا مذکر آتا ہے اصغر، اور اس کا مذکر اکبر، اس کا مذکر احسن، اور مؤنث حسنہ، کبرا، اصغر، صغرا. تو یہ ہے، اس کا ہو جائے گا ابشر، بشرا، لیکن وہ بہت سارے یوز نہیں ہوتے ہیں تو وہ ہے. تو یہ الف مقصورہ کیا ہے؟ مؤنث کا ایک وزن ہے. تو یہ سمجھیں کہ جو ہے جو بھی اس لفظ پر ہوگا وہ کیا ہے؟ مؤنث ہوگا. اسی طرح سے ایک دوسرا کیا ہے؟ الف ممدودہ اس کو کہتے ہیں. یہ الف اور حمزہ یہ لاسٹ میں دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہے؟ الف اور حمزہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ الف ممدودہ. یہ الف ممدودہ اس کو کہتے ہیں. یہ مؤنث کی علامت ہے. جس لفظ کے آخر میں بھی یہ ہو یعنی الف اور حمزہ ہو وہ لفظ مؤنث ہے، اور یہ مؤنث کی علامت ہے الف ممدودہ. یہ ایکسیپشنل جنڈر نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ الف ممدودہ. یہ سب دیکھ رہے ہیں، صحرا، درہ، زہرا، بیدا، خضرا، سبز، ہرا، گرین، زرقا، بلو، نیلا. ٹھیک ہے، جیسے گنبد خضرا، تو وہ خضرا نہیں ہوتا ہے، کیا ہے یہ؟ اس میں بھی سب کا اعراب ایک ہی ہوتا ہے. پہلا کیا ہے؟ پہلے پر زبر، دوسرے پر جزم، تیسرے پر جو ہے وہ زبر، پھر چوتھا لفظ سب کا الف ہے اور پانچواں حمزہ ہے. تو یہ پیٹرن ہے. یہ خضرا خضرا جو ہوتا ہے وہ غلط لوگ کہتے ہیں. کیا ہے؟ گنبد خضرا، یعنی خضرا بولتے ہیں ہرا کو. اخضر اس کا جو ہے مذکر آتا ہے، اخضر، جیسے اوپر اس میں بھی تھا لیکن یہ آگے پڑھیں گے. لیکن اس کا بھی مذکر کیا ہے؟ یہ اخضر ہے، اس کا ابیض ہے. فی الحال یہ سمجھیں کہ الف اور یہ جو حمزہ ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ الف ممدودہ. اور یہ مؤنث کا سمبل ہے جس لفظ کے آخر میں بھی، یعنی اس میں بھی گویا کہ یہ پیٹرن ہے، یعنی 5 حروف والے ہونے چاہیے وہ سب جو ہے. تو ایسا لفظ جس میں 5 حروف ہو، پہلے پر زبر، دوسرے پر جزم، تیسرے پر زبر، تو یہ سارا کیا ہے؟ مؤنث کا وزن ہے. اور جو ہے اس پہ جو بھی لفظ آئے گا وہ مؤنث ہوتا ہے. باقی اس پر اعراب ہے تو آگے ہم لوگ منصرف غیر منصرف میں پڑھیں گے کہ اس کے آخر میں کیا ہے؟ تنوین نہیں آتی ہے. جو بھی جس کے آخر میں یہ ہوتا ہے یعنی الف ممدودہ، اس لفظ پہ تنوین استعمال نہیں کی جاتی. یعنی یہ گول، اس کو زرقاؤن نہیں کہہ سکتے یا خضراؤن نہیں کہہ سکتے، بلکہ کیا ہے؟ یہ پیش ہے یا زبر استعمال ہوتا ہے اس میں. فی الحال یہ یاد رکھیں کہ اس وزن پہ جو بھی ہو اس پہ تنوین نہیں یوز کرتے ہیں، یعنی 2 پہ اس کو زرقاؤن یا خضراؤن نہیں کہہ سکتے، اس پہ تنوین آتی ہی نہیں.
اسی طرح سے جو الفابیٹس ہوتے ہیں اس کو جیسے فار ایگزامپل الیہود کو سمجھانا ہے کہ اس میں الف کیا ہے، یا کیا ہے، ہا کیا ہے، تو اس کو جیسے لکھتے ہیں ریٹن میں، آگے اگر ہم اس کو سینٹینس میں پراپر لکھیں گے پیراگرافس میں، تو وہ جو الفابیٹس کو لکھا جاتا ہے وہ کیا ہے، مؤنث یوز ہوتے ہیں، جیسے الف، با، تا، یہ سب کیا ہے، مؤنث یوز ہوتے ہیں، یعنی حروف تہجی جو ہے. اسی طرح سے یہ جو را میں ہے یہ کیا ہے، یہ سب مؤنث یوز ہوتے ہیں، جیسے الیہود، الرسل، النصارى، القوم، رہط. جیسے یہ رسول کی جمع رسل، یہ کیا ہے، مؤنث یوز ہوتا ہے. تو چونکہ بروکن پلیورل آگے ہم پڑھیں گے کہ وہ مؤنث ہی یوز ہوتا ہے، لیکن بہرحال چونکہ بہت کامن ہے اس لیے یہاں پہ یہ بھی الیہود کیا ہے، مؤنث یوز ہوتا ہے. وقالت الیہود والنصارى، قالت مؤنث یوز ہوا ہے. تو الیہود والنصارى یہ سب، یہ لفظ کیا ہے، مؤنث یوز ہوتا ہے. القوم بھی کیا ہے، مؤنث یوز ہوتا ہے. رہط کیا ہے، یہ بھی مؤنث یوز ہوتا ہے. تو رسول تو بروکن پلیورل میں، رسول اس کو ہٹا دے، باقی یہ سب کیا ہے، ایکسیپشنل جینڈر میں اس کا شمار ہوتا ہے. وہ تھوڑا سا ٹائپنگ میں وہ ہو گیا ہے، وہ دونوں کو جو ہے وہ نیچے لانا ہے آگے ایڈیشن میں انشاءاللہ. الف مقصورہ اور الف ممدودہ وہ ایکسیپشنل جینڈر کے بعد آئے گا. تو یہاں پہ یہ ہے کہ ان میں جمع مکسر کیا ہے، مؤنث استعمال ہوتا ہے، جو ہم آگے پڑھیں گے کہ الجمع المکسر بروکن پلیورل کیا ہوتے ہیں. تو وہ جو بروکن پلیورل ہے اس کو مؤنث استعمال کیا جاتا ہے. اب جس طرح سے ہم نے المؤنث الاستثنائی پڑھا، اسی طرح سے کیا ہے، المذکر الاستثنائی ہے. یعنی یہ سب پھر اس میں اب جو فیمنن کے لیے ایکسیپشنل جینڈر تھے، یہ ایکسیپشنل جینڈر، یہ میسکولن یعنی یہ ایکسیپشنل جینڈر. تو باڈی کے پارٹس کچھ میں نے بتایا کہ پیچھے گزرے وہ مؤنث کے لیے یوز ہوتے ہیں. اب یہاں پہ کچھ ورڈز ہیں جو مذکر یوز ہوتے ہیں. یعنی یہ اس وجہ سے ہے کہ کچھ لوگوں نے لکھ دیا ہے کہ باڈی کے پارٹس مؤنث یوز ہوتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے. تو کچھ مذکر یوز ہوتے ہیں، کچھ مؤنث یوز ہوتے ہیں. حالانکہ اس میں چونکہ کوئی اگر نشانی، کوئی سائن نہیں ہے تو گویا کہ مذکر ہی ہے، چونکہ اس میں مؤنث کی کوئی علامت ہے نہیں. لیکن اس سے الگ کرنے کے لیے چونکہ باڈی کے ٹھیک ٹھاک ورڈز تقریباً پیچھے جو گزرے وہ سب مؤنث یوز ہوتے ہیں، تو کنفیوژن نہ رہے اس وجہ سے اس کو اس میں ذکر کر دیا گیا ہے. تو راس ہے جیسے یہ مذکر یوز ہوتا ہے، سر، سن دانت، بطن پیٹ، صدر سینہ، اہل خاندان، آل یہ سب کیا ہے، ذریت، یہ سب مذکر یوز ہوتے ہیں. اب جو میں نے بتایا کہ بہت سارے ورڈ جو ہے یعنی ایکسیپشنل ہے کہ گولتا لگی ہوئی ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہے، یہ سب مؤنث ہے. تو بعض میں تو جیسے اس میں ہے یا اس میں ہے، ان سب میں سپرلیٹو موڈ کے لیے جو ہے گولتا لگتی ہے. یہ سلمہ نہیں بلکہ زبر ہے، یہ ٹائپنگ مسٹیک ہے. سلامہ یہ میل کا نام ہوتا ہے، یہ سلامہ. اور ایک جو اوپر حسنہ کبرا ہم نے پڑھا اس کے وزن پہ ایک ہوتا ہے یہ سلمہ، یہ فیمیل کا نام ہوتا ہے، یہ الف مقصورہ کے ساتھ. اور یہ سلامہ ہے، لام پہ زبر کے ساتھ ہے، یہ سلامہ، یہ مذکر نیم ہوتا ہے، یہ میل نیم ہے. یہ اسی طرح سے حذیفہ، حنزلہ، یہ سب جو پیچھے گزرا یہ سب کیا ہے، مذکر ہے، باوجود اس کے کہ اس میں گولتا لگی ہوئی ہے. اور میں نے بتایا پیچھے بھی کہ گولتا کیا ہے، وہ مبالغے کے لیے یعنی سپرلیٹو موڈ کو بیان کرنے کے لیے بھی گولتا لگتی ہے، جیسے کہ علامہ میں لگی ہوئی. تو ان الفاظ میں کیا ہے، مؤنث کی علامت تا پائی جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ سب الفاظ مذکر ہیں، لہٰذا اس کو ایکسیپشنل جینڈر میں آسانی کے لیے کاؤنٹ کر لیا جاتا ہے. اب اسی طرح سے اسم الجنس ہے. اسم الجنس کیا کامن جینڈر ہے کہ یہ جو ہے اپنی سرشت میں گویا کہ نہ مذکر ہے نہ مؤنث ہے. تو صحاب کیا ہے، کلاؤڈز، بادل، بقر، مویشی. اب بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ گولتا لگنے سے جو ہے وہ بالکل معنی ہی چینج ہو جاتے ہیں. جیسے یہ دیکھیں بقر،
یہ بقر اگر گول تا کے ساتھ نہیں ہے، یہ مویشی کٹہل کے لیے یوز ہوتا ہے، اور اگر بقرہ بول دیا جو سورۃ البقرہ ہے تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ دکاؤ، گائے، جراد، ٹڈی، لوکسٹ، ذہب، سونا، گولڈ، نحل، بیز، مدھو مکھی، شجر، ٹریز. تو یہ الفاظ مذکر و مؤنث میں مشترک ہے، تاہم تا مؤنث کی علامت لگا کر بہت سارے میں اس کے مؤنث ہونے کو مزید مؤکد کر دیا جاتا ہے، جیسے شجر یا شجرہ. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح کے بھی یعنی اس میں گولتا لگا کے مؤنث کے لیے اسپیسیفک کر دیا اور گولتا ہٹا دیا تو وہ کامن جینڈر ہے، اسم الجنس میں آتا ہے، وہ نہ مذکر ہے نہ مؤنث ہے، چاہے تو مذکر یوز کرے چاہے تو مؤنث یوز کرے. لیکن جب گولتا لگا دیا تو ظاہر ہے کہ وہ مؤنث ہی کے لیے ہو جاتا ہے. تو پھر بہت سارے میں معنی چینج ہو جاتے ہیں، جیسے اوپر یعنی بقر اور بقرہ کے بارے میں بتایا. تو یہ اسپیسیفک بھی ہو جاتا ہے، معنی میں کچھ چینجز پیدا ہو جاتے ہیں. تو بہرحال یہ تمرین ہے، یہ بہت ہی اہم چیپٹر ہم لوگوں نے پڑھا. اس کو بار بار ویڈیو کو آپ دیکھیں اور اس کو ریوائز کریں اور اس کو یاد کریں پراپر، اور پھر ان ایکسرسائز کو تمرین کو جو ہے وہ ڈائری میں لکھیں اور پراپر اس کو سالو کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ کلیئرٹی پیدا ہو. تو اس میں کوشچنس میں کیا ہے، مذکر و مؤنث کیا ہوتے ہیں، کتنی قسمیں ہیں ان کی، اور پھر کیا ہے تمام قسموں پر روشنی ڈالیں، پھر دو مثالیں دیں. تو اس کو اگر آپ کریں گے تو اپنا بھلا کریں گے، اس سے کیا ہے بہت آسانی پیدا ہو جائے گی. اور اب ہم لوگ آگے انشاءاللہ کیا ہے عدد الاسم جو سنگولر، ڈوئل اور پلورل کا بہت اہم کنسپٹ ہے عربک میں، وہ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. اور کوئی کوشچن؟ چلیں انشاءاللہ ٹھیک ہے. السلام علیکم.